السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستوں، آج میں آپ سب لوگوں کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے برطانوی اور امریکی حکومت کے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا۔ جی ہاں دوستوں، ایک وقت تھا جب ایک شخص سے امریکی اور برطانوی حکومت ڈرتی تھی اور انہوں نے ایک سازش رچی اور اس سازش میں اس شخص کو مار دیا گیا۔ تو دوستوں، آئیے جانتے ہیں وہ شخص کون تھا اور کس وجہ سے برطانوی اور امریکی حکومت ان سے ڈرتی تھی۔ دوستوں، شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، یہ وقت تھا 28 اپریل 1937 کا، جب عراق کے ایک شہر تکریت میں ایک غریب گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام صدام حسین رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام حسین المجید تھا۔ وہ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے اور اس کے بعد صدام کی والدہ نے صدام کے چچا حسن الماجد سے شادی کر لی۔ اسی طرح صدام اپنے والد کی پرورش سے دور رہے۔ صدام حسین کے لیے اور بھی تکلیف اور بڑھی جب اس کے بھائی کی کینسر کی وجہ سے موت ہو چکی تھی۔ اس وقت صدام کی عمر 13 برس تھی۔ سوتیلے باپ کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے صدام کا زندگی جینا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ الگ اور سب سے دور رہتا تھا۔ اپنی جوانی کی عمر میں وہ حکومت خلافوں میں خاصی سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی حکومت اور امیر زمینداروں کے خلاف ہو گئے تھے۔ انقلاب 1958 کے بعد عراق میں برطانوی امن بچاؤ کے خاتمے کے بعد ملک میں بحرانی دور کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن صدام کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی وفد پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار حسن الباقر کے منظور نظر قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت تک کوئی آفیسر نہ تھے اور نہ ہی فوج کا حصہ، لیکن وہ مورخ کہتے ہیں وہ حسن الباقر کے خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ باعث پارٹی 1968 میں اقتدار میں آئی تو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام اسی دور میں حسن کے دست راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفوں کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومت کے کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور ملک نے ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی آنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین کے سیاسی عزائم بھی بڑھنے لگے، اور جب 1979 میں باقر نے استعفیٰ دیا تو صدام حسین صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس بغاوت کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے اراکین کا ایک اجلاس طلب کیا، جس کے نتیجے میں سازش کرنے والوں کو گرفتار یا ہلاک کروا دیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد صدام حسین کی شخصیت حاوی ہوتی گئی۔ 1980 میں عراقی فوجیوں نے ہمسایہ ملک ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ طول پکڑتی رہی اور 8 برس تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ جنگ عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ انہوں نے 1990 میں کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیوں نے کویت کی حدود میں داخلہ کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجہ بھی عراق کے لیے اچھا نہیں رہا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر ڈٹے رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کا بھی کہنا تھا کہ ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس دوران عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا بھی الزام لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی،
اور اقوام متحدہ کا معائنہ کرنے والوں نے امریکہ برطانوی گٹھ جوڑ سے کی جانے والی دعووں کی تائید بھی نہیں کی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوطی بغداد کے بعد صدام حسین روپوش ہو گئے، اور اس کے بعد امریکہ نے صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی علاقے میں مروا دیا۔ صدام حسین کو 14 دسمبر 2003 کو تقریر کے قریب گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 عورتوں کے قتل کے کیس میں سزا سنائی۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران امریکی قابض فوج کی تحویل میں رہے۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اسی پیش نظر عدالتی کارروائی کے اختتام کے قبل صدام حسین نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان پر مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین نے عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے دوران جج کے ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں اسی مقدمے کے دوران ہی برطرف کر دیا گیا، جب یہ مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحجہ 1427 ہجری کو عید الاضحیٰ کے مبارک دن پر صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ اقتدار تک جانے تک صدام حسین کلمہ شہادت پڑھتے رہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے۔